بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویورز، اس ویڈیو میں ہم آپ کو اہم خبریں پیش کرنے والے ہیں۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ سوشل میڈیا فائر وال ایکٹیو ہے، ممکن ہو تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک، شیئر اور کامنٹ ضرور کریں، شکریہ۔ آئیے ہم آپ کو اہم خبروں سے آگاہ کرتے ہیں۔ پہلی خبر ہم آپ کو دیتے ہیں واشنگٹن سے۔ امریکہ میں بائیڈن انتظامیہ کے آخری دنوں میں بھی شٹ ڈاؤن کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے مطابق کل تک عارضی بجٹ پیکج منظور نہ ہوا تو وفاقی اداروں میں جزوی کام رک جائے گا۔ ریپبلکن اور ڈیموکریٹس کی مارچ تک فنڈز کے لیے قانون سازی کھٹائی میں پڑ گئی ہے۔ نو منتخب صدر ٹرمپ کی جانب سے ہدایات جاری کیے گئے ہیں کہ ریپبلکن عارضی بجٹ کو مسترد کریں، جبکہ ڈیموکریٹس ارکان کانگریس کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کا بیان انتشار پھیلانے کے مترادف ہے۔ اس سے قبل امریکی میڈیا کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ موجودہ امریکی صدر جو بائیڈن صدارت چھوڑنے سے پہلے یوکرین کے لیے ہتھیاروں میں اضافہ چاہتے ہیں۔ جو بائیڈن کی مدت صدارت جلد اختتام پذیر ہونے والی ہے، جس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ دوسری بار امریکہ کے اعلیٰ ترین عہدے پر براجمان ہوں گے۔ ٹرمپ کی صدارت سے قبل ہی جو بائیڈن چاہتا ہے کہ روس کے خلاف برسر پیکار یوکرین کے لیے ہتھیاروں میں اضافہ کیا جائے۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ موجودہ امریکی صدر جو بائیڈن یوکرین کے ہتھیاروں میں اضافے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ بائیڈن انتظامیہ کا مقصد یہ ہے کہ ٹرمپ کے اقتدار سنبھالنے سے پہلے یوکرین کے لیے ہتھیاروں میں اضافہ ہو۔ بائیڈن اپنے دور کے آخری ہفتے میں یوکرین کے لیے ہتھیاروں میں نمایاں اضافے کے خواہشمند ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان کے لانگ رینج بیلسٹک میزائل پروگرام کی حمایت سے انکار امریکہ کی دیرینہ پالیسی ہے۔ واشنگٹن میں پریس بریفنگ دیتے ہوئے امریکی محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان ویدانت پٹیل نے پاکستانی بیلسٹک پروگرام پر عائد پابندیوں کے سوال پر کہا کہ پاکستان امریکہ کا ایک اہم شراکت دار ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان ویدانت پٹیل نے کہا ہے کہ پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام سے متعلق امریکہ کے تحفظات واضح ہیں۔ لانگ رینج بیلسٹک میزائل پروگرام کی حمایت سے انکار ہماری دیرینہ پالیسی ہے۔ پاکستان ایسے میزائل بنا رہا ہے جو جنوبی ایشیا سے باہر امریکہ کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ ترجمان محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ قومی سلامتی کے لیے پابندیوں دیگر ٹولز کا استعمال جاری رکھے گا۔ ہم ان مسائل پر پاکستانی حکومت سے گفتگو جاری رکھیں گے۔ ان پابندیوں سے دیگر شعبوں میں پاک امریکہ تعلقات متاثر نہیں ہوں گے۔ واضح رہے کہ ایک تقریب سے خطاب میں امریکہ کے نائب مشیر برائے قومی سلامتی جان فائنرز نے کہا تھا کہ جوہری ہتھیاروں سے لیس پاکستان طویل فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل تیار کر رہا ہے، جو اسے جنوبی ایشیا سے باہر کے اہداف بشمول امریکہ کو بھی نشانہ بنانے کے قابل بنا سکتے ہیں۔ امریکی نائب مشیر برائے قومی سلامتی نے کہا تھا، پاکستانی اقدامات اس کے بیلسٹک میزائل پروگرام کے مقاصد کے بارے میں سنجیدہ سوالات اٹھاتے ہیں۔ اگر کھل کر بات کی جائے تو پاکستان کے اقدامات کو امریکہ کے لیے ایک ابھرتے ہوئے خطرے کے سوا کچھ اور سمجھنا مشکل ہے۔ اسلام آباد۔ امریکی اخبار شکاگو ٹریبیون میں پاکستان کے عالمی سطح پر مثبت کردار سے متعلق آرٹیکل شائع کیا گیا ہے۔ امریکی اخبار شکاگو ٹریبیون میں معروف امریکی ملٹری ایڈوائزر جان روزن برگ نے اپنے آرٹیکل میں پاکستان کے عالمی سطح پر مثبت کردار کو سراہا۔ امریکی ملٹری ایڈوائزر نے اپنے آرٹیکل میں لکھا کہ خطے کے تنازعات کے حل، ترقی کے معاہدوں میں پاکستان کا مثبت کردار رہا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ میں پاکستان کی خدمات ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ امریکی اخبار کے مطابق عالمی امن کی خاطر پاکستان $153 ارب کا معاشی نقصان برداشت کر چکا ہے۔ پاکستان دہشت گردی کے خلاف 3 لاکھ سے زائد فوج تعینات کرنے والا پہلا ملک ہے۔ شکاگو ٹریبیون کے مطابق پاکستان مشکل حالات کے باوجود سالانہ $2 ارب انسداد دہشت گردی آپریشن پر خرچ کرتا ہے۔ پاکستان کے بہادر سپاہیوں نے 541 دہشت گردوں کو ہلاک کیا ہے۔ امریکی اخبار کے مطابق حالیہ آپریشنز میں پاکستان کے 153 فوجی جوانوں افسروں نے قربانیاں دیں۔ عالمی برادری پاکستان کو متوازن نظر سے دیکھے۔ پشاور سے ہم پی ٹی آئی رہنما علی امین گنڈاپور کی خبر دیتے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور سے ملاقات کر کے صوبے میں قیام امن کے حوالے سے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرا دی۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے ایوان وزیر اعلیٰ آمد پر وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا خیر مقدم کیا۔ دونوں رہنماؤں کی ملاقات میں صوبے میں امن و امان کی صورتحال اور کرم میں قیام امن کے لیے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے وزیر اعلیٰ کے پی کے کو امن کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی اور کہا کہ کے پی میں
قانون نافذ کرنے والے اداروں کی استعداد کار بڑھانے میں تعاون کریں گے۔ محسن نقوی نے کہا کہ کرم میں قیام امن اولین ترجیح ہے۔ اسٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے کرم میں امن کے لیے اقدامات کی ضرورت ہے۔ محسن نقوی اور علی امین نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سیکورٹی اداروں کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ شہداء ہمارے لیے سرمایہ افتخار ہیں، لازوال قربانیوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے کہا کہ شہداء کی قربانیاں ناقابل فراموش ہیں، دہشت گردی کے افراد کا مل کر مقابلہ کریں گے۔ پشاور: وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کے خلاف دارالحکومت اسلام آباد اور صوبے پنجاب میں درج مقدمات کی تفصیلات ARY نیوز نے حاصل کر لیں۔ علی امین گنڈاپور کے خلاف 65 کے قریب مقدمات درج ہیں، جن میں اسلام آباد میں 32 اور پنجاب میں 33 درج ہیں۔ مقدمات میں دہشت گردی، اقدام قتل اور ریاست کے خلاف سرگرمیوں کی دفعات شامل ہیں۔ دستاویزات کے مطابق فیصل آباد میں 4، اٹک میں 3 اور گوجرانوالا میں 1 مقدمہ درج ہے۔ اسلام آباد کے 15 تھانوں میں مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ سول نافرمانی شروع کرنے کے لیے بانی PTI کے حکم کا انتظار ہے: علی امین گنڈاپور۔ 24 نومبر کے احتجاج کے خلاف عمران خان، بشرا بی بی، علی امین گنڈاپور اور دیگر کے خلاف راولپنڈی میں 2 مقدمات درج ہیں۔ 75 ملزمان میں علیمہ خان، عمر ایوب، حماد اظہر، اسد قیصر اور عارف علوی بھی نامزد ہیں۔ 7 دسمبر کو انسداد دہشت گردی عدالت ATC نے GHQ حملہ کیس میں علی امین گنڈاپور سمیت 25 ملزمان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے۔ ATC راولپنڈی کے جج امجد علی شاہ نے شبلی فراز، شہریار آفریدی، زین قریشی، طاہر صادق اور تیمور مسعود ملک کے بھی وارنٹ گرفتاری جاری کیے۔ عدالت نے کیس کی سماعت کے دوران CPO راولپنڈی کو ملزمان کی گرفتاری کے احکامات جاری کیے اور ہدایات کی تھیں کہ ملزمان کو گرفتار کر کے 10 دسمبر کو پیش کیا جائے۔ ادھر جناح ہاؤس حملہ کیس میں جیل ٹرائل کے لیے پیش نہ ہونے پر انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے عالیہ حمزہ اور طیبہ راجہ سمیت 11 ملزمان کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے۔ ATC لاہور نے ملزمان کو 19 دسمبر کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم جاری کیا تھا۔ ماسکو: روسی صدر پیوٹن نے کہا ہے کہ روس کو شام میں شکست نہیں ہوئی، تمام گروپوں سے تعلقات ہیں۔ روسی صدر پیوٹن نے سرکاری TV کو انٹرویو میں کہا کہ روسی افواج یوکرین میں مقاصد حل کرنے کے قریب ہیں، یوکرینی فوج کو روسی علاقے سے باہر نکال دیں گے۔ 2022 میں یوکرین میں فوج بھیجنے کے بعد بھی روس مزید مضبوط ہوا ہے۔ روسی صدر کا کہنا تھا 4 سال سے ڈونلڈ ٹرمپ سے بات نہیں کی، اگر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات ہوئی تو بات کرنے کے لیے بہت کچھ ہوگا۔ امریکہ کے ساتھ میزائل مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ روسی ہائپر سونک بیلسٹک میزائل امریکی میزائل دفاعی نظام کو شکست دے سکتا ہے۔ روسی صدر پیوٹن نے کہا ہے کہ یوکرین کے معاملے پر بات چیت کے لیے تیار ہیں، لیکن یوکرین تنازع پر دوسری جانب کے فریق کے لیے تیار ہونے کی ضرورت بھی ہے۔ روسی صدر کا مزید کہنا تھا کہ چین سے تعلقات بلند ترین سطح پر پہنچ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ روس کو شام میں شکست نہیں ہوئی، شام میں تمام گروپوں سے تعلقات ہیں۔ بشار الاسد نے فرار ہونے سے پہلے $250 ملین روس منتقل کیے۔ روس میں ایک مسافر ٹرین اور مالبردار ٹرین کے درمیان خوفناک تصادم کے نتیجے میں 2 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ بین الاقوامی خبررساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق روس میں سینٹ پیٹرز برگ جانے والی مسافر ٹرین کی مرمانسک میں مالبردار ٹرین سے ٹکر ہو گئی۔ ٹرینوں میں تصادم کے نتیجے میں 2 مسافر جاں بحق اور متعدد مسافر زخمی ہو گئے۔ ایک حادثے کی وجہ سے کچھ ڈبے پٹری سے اتر گئے ہیں۔ ڈرائیور کو گرفتار کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اس سے قبل گزشتہ ماہ بھارتی ریاست مدھیہ پردیش میں چلتی ٹرین میں آگ لگ گئی کا واقعہ رونما ہوا تھا، جس کے بعد مسافروں نے جان بچانے کے لیے ٹرین سے چھلانگ لگا دی تھی۔ انڈین میڈیا کے مطابق مدھیہ پردیش میں اتوار کی شام چلتی ٹرین میں آگ لگ گئی۔ آگ لگنے کے بعد کئی مسافروں نے جان بچانے کے لیے ٹرین سے چھلانگیں لگا دیں۔ فی الحال اس حادثے میں جان و مال کے نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ ٹرین نمبر 09347 رتلام ڈیمو ٹرین میں اتوار کی شام تقریباً 5:20 پر آگ لگی۔ جب اس ٹرین میں آگ لگی تو یہ اندور سے رتلام جا رہی تھی۔ دیوالی کا موقع ہونے کی وجہ سے ٹرین مسافروں سے کچا کچ بھری ہوئی تھی۔ لوگوں کو ٹرین میں آگ لگنے کا علم ہوا تو بھگدڑ مچ گئی۔ کچھ لوگوں نے چلتی ٹرین سے چھلانگ لگا دی۔ انہیں معمولی چوٹیں آئیں۔ دھواں نکلنے کے بعد ٹرین ڈرائیور نے ٹرین روک دی تھی۔ سکھر: انسداد دہشت گردی عدالت نے JUI فے کے رہنما ڈاکٹر خالد محمود سومرو قتل کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ تفصیلات کے مطابق انسداد دہشت گردی عدالت نے JUI فے کے رہنما ڈاکٹر خالد محمود سومرو قتل کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے تمام
6 ملزمان کو 2 مرتبہ عمر قید اور بھاری جرمانے کی سزا سنا دی۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج عبد الرحمان قاضی نے خالد محمود سومرو قتل کا مختصر فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے تمام ملزمان کو جرم ثابت ہونے پر عمر قید اور 10 لاکھ روپے فی کس جرمانے کی سزا سنائی۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج عبد الرحمان قاضی نے کہا کہ ملزمان پر قتل، دہشت گردی، غیر قانونی اسلحہ رکھنے کا جرم ثابت ہوا ہے۔ واضح رہے کہ خالد محمود سومرو کو 29 نومبر 2014 کو قتل کیا گیا تھا۔ ملزمان میں حنیف سارنگ، مشتاق مہر، دریا خان، لطف جمالی، الطاف جمالی شامل ہیں۔ یہ تمام ملزمان دسمبر 2014 سے سینٹرل جیل میں قید ہیں۔ ہائی کورٹ میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کیس کی سماعت کے دوران امریکہ میں سزا معافی کی درخواست سے لے کر اب تک وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کے دنیا بھر کے دوروں کی تفصیلات پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی اور واپسی سے متعلق ان کی بہن ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کی درخواست پر سماعت کی گئی۔ درخواست گزار کی جانب سے وکیل عمران شفیق، سابق سینیٹر مشتاق اور درخواست گزار ڈاکٹر فوزیہ صدیقی ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت میں پیش ہوئے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل اور وزارت خارجہ کے نمائندے عدالت میں پیش ہوئے، جبکہ ڈاکٹر عافیہ کے امریکی وکیل مسٹر کلایو اسمتھ کا ڈکلیریشن عدالت میں پیش کیا گیا۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے امریکہ میں وکیل مسٹر کلایو اسمتھ نے ڈکلیریشن عدالت میں پیش کیا گیا، جس کی عدالت نے تعریف کی۔ وزارت خارجہ کے معاملات کو سفارتی سطح پر دیکھنے کی ہدایت کی۔ عدالت کا کہنا تھا کہ امریکہ خود مختار ملک ہے اور وہ ڈاکٹر فوزیہ کا ویزا مسترد کر سکتا ہے۔ امریکہ وزیر اعظم کا ویزا بھی مسترد کر سکتا ہے اور معاملات کو سفارتی سطح پر لے جانا ہوتا ہے۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے کہا ہے کہ ایسے معاملات ہمیشہ سفیر دیکھتے ہیں۔ عدالت نے کہا کہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے استفسار کیا کہ دستاویزات کے مطابق وفد تاخیر سے پہنچا، مگر سفیر کہاں تھا؟ وزارت خارجہ کے نمائندے نے بتایا کہ وزیر اعظم کی جانب سے ڈاکٹر عافیہ سے متعلق امریکی صدر کو لکھے گئے خط کا کوئی جواب نہیں آیا۔ عدالت نے کہا ملک کے ایگزیکٹو نے خط لکھا اور اس کا جواب نہیں آیا، اسے کیا سمجھیں؟ امریکہ میں پاکستانی سفیر کو وفد کے جو بائیڈن انتظامیہ کے ساتھ ملاقات کرنی چاہیے تھی۔ عدالت نے امریکہ میں سزا معافی کی درخواست سے لے کر اب تک وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کے دنیا بھر کے دوروں کی تفصیلات اور وزارت خارجہ سے عافیہ صدیقی کے امریکی وکیل کے ڈکلیریشن تفصیلی رپورٹ طلب کر لی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزارت خارجہ کو ڈاکٹر عافیہ سے متعلق معاملات کو سفارتی سطح پر دیکھنے کی ہدایت کرتے ہوئے کیس کی سماعت 13 جنوری تک کے لیے ملتوی کر دی۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل دوروں کی تفصیلات سے متعلق احکامات واپس لینے کی استدعا کرتے رہے۔ لاہور احتساب عدالت نے گجرات کرپشن کیس میں سیکرٹری محمد خان بھٹی سمیت دیگر ملزموں پر فرد جرم عائد کر دی۔ پرویز الہی پر 7 جنوری کو فرد جرم عائد کی گئی۔ تفصیلات کے مطابق لاہور کی احتساب عدالت نے ترقیاتی منصوبہ میں مبینہ کک بیکس لینے پرویز الہی کے علاوہ دیگر ملزمان پر فرد جرم عائد کر دی۔ احتساب عدالت نے کک بیکس کے ریفرنس میں پرویز الہی کے علاوہ عدالت میں موجود دیگر ملزمان پر فرد جرم عائد کر دی۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی آج بیماری کی وجہ سے پیش نہیں ہوئے۔ انہوں نے عدالت میں حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کی تھی۔ عدالت نے پرویز الہی کو 7 جنوری کو فرد جرم عائد کرنے کے لیے طلب کر لیا ہے۔ عدالت نے سابق پرنسپل سیکرٹری پنجاب اسمبلی محمد خان بھٹی سمیت دیگر پر فرد جرم عائد کی۔ آصف محمود رٹھور، محمد اصغر، نعیم اقبال، خالد محمد چٹھا اور اسد علی پر فرد جرم عائد کی گئی۔ ویورز ویڈیو کے حوالے سے کامنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔